نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، تو 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے، تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا، پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولے تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، میری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کرے، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کرے۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے او میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا ہوں، وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا، اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے، لوگ دوڑے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ وہ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جانتا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں۔ انہیں بھی لے ڈوبی، انہوں نے کہا کہ اب نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے، یہ نعت گانے سرور کی محفلیں سجتی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے، کا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا۔ یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہے 312 ہے 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے،
ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے، یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں، بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو دو، مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں۔ حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا، لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا، بھئی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق ایک پر کہنے لگے، حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے۔ اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غلعتا، مولا کائنات فرمانے لگے، حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا، تیاری کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں۔ انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے، حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلے، پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو۔ ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے، سونے میں نے بھی جانا ہے۔ کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے۔ حضور میں لڑوں گا، اب مجھے لے کے تو چلے، یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا، لے کے تو چلے۔ ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ۔ فطرت مسکرا رہی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل، جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہے؟ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ؟ اور چھوٹے اتنے تھے، حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی۔ میدان میں نکلے، حضور علیہ السلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے، جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ 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 واہ، کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے، کہ سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں، یہ دینا ذرا تلوار۔ جلدی سے میدان میں نکلے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرما۔ رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں مانگی۔ اور پتہ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا، ان کی مدد فرما۔ اور ایک رات پہلے صفے بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفے سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دے۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفے بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہیں، صف بھی سیدھی ہو، مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے۔
اور پھر توکل ہو، پھر تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا۔ رونے نہ رویا کرو، معیشت کے، معاشرت کے، غریبی کے، تندرستی کے، فقیری کے، رونے نہ رو، اللہ کی مدد کو آواز دو۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں، نہ معاشرت پہ، نہ اخلاقیات پہ، اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا، کاری کچھ نہیں سکتے، مجبور محض تھے معاذ اللہ۔ یہ تقریریں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں، پر بعض اوقات نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو۔ یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا، لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جال مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی، فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہی مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے۔ نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو۔ سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے، لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں۔ تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے نہیں، پھر قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے؟ ویسے چودھریوں کے بچے، سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ساری زندگی لوگ چودھری صاحب کہہ کے دماغ نہیں ٹھیک ہونے دیتے، وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے استاد جی، کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے، لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی، کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو لوگ پیر مان ہی لیتے۔ اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی۔ بچوں کو لوگ چودھری کہہ دیتے ہیں، اس بیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ یہ چودراہٹ ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتی ہے اللہ ماشاءاللہ۔ ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا، یہ تمہارے پائے کے بندے پہ جو انصاریوں سے لڑے۔ تو فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، چلو۔ ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی قم، علی اٹھنا جار ذرا نکلنا میدان، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو۔ شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا، ان کا پیر کاٹ دیا۔ حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے، 2 ہی ضربے لگائی، ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی، اس کو بھی قتل کیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے، انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا۔ اب میدان میں جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ نکلے۔ حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے، ایک کافر نکلا، آس اس کا نام تھا، وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی، بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا، کیسے لڑیں اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی، بس آنکھیں نظر، اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا، ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی، زمین پہ تڑپا۔ وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک کو، حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی، برچھی بھی پسند آتی۔ حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں، جہاد والا بھی پسند آتا ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین ہمہ پہلو ہو، آپ سجدے کی بات بھی کریں، جہاد کی بھی کریں، دونوں دین ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے،
حضور کو برچی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی. پھر وہ برچی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی, پھر وہ برچی حضرت عمر کے پاس رہی, پھر حضرت عثمان کے پاس رہی, پھر مولا علی کے پاس رہی. میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی. سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی, اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دی. تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی. کیا بات کرتے ہو صاحب, وہ جگہ تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھی اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے. تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی, تلواریں چمکی, 2 چھوٹے بچے. او نوجوانوں, خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. 2 چھوٹے بچے, اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں. مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے, مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے. وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے, کہتے چاچا جی ابو جال کدھر ہے؟ یہ لفظ ہے حدیث میں, چاچا جی, چاچو کدھر ہے ابو جال؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاسکی کا پتر, تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی. کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے. کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذن. کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے, کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نہ حضور کے نام کا. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے. میدان میں آئے دونوں, زور زور سے تلواریں ماری, گھوڑے سے گرا لیا ابو جال. حضرت معاذ جو تھے بڑے والے, ان کا بازو کٹ گیا, تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا. یہ نرم و نازک بچے ہمارے, یہ میدانوں میں کام کریں گے, ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو. بازو لٹک رہا تھا, حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا, چھٹکا دے کے اتار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا, انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جال کی. دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے. چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے, بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے. کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا, میں نے مارا ہے. اور کہتے نہیں تو بعد میں آیا تھا, میں نے مارا ہے. فرمایا تلواریں دکھاؤ نا. جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے, برابر کا ثواب ہے. جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لانا بازو. وہ بازو لائے, حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا. حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے. فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی, جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاشہ آئے, کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے, میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا, پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں. کوئی تلوار ہو تو ماروں نا. ایک درخت کی جڑ تھی, ٹہنی تھی, حضور نے یوں کر کے کھینچی, فرمایا یہ لینا تلوار. کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی, میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی. پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات. 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں. کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا, کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی. اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. 5000 فرشتہ آیا. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے آئے. سپر پاور تھی روما, بڑی طاقتور سمجھتی تھی. ایران, روم, یہ کیسر و کسرا بڑی طاقتیں تھی. عرب کے لوگ تو بوریاں نشین تھے, صحراؤں میں نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے, تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے. آئیں گے, یہ نکلیں گے. کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو, اقبال کہتے ہیں رات کو باتیں کر رہے تھے, میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا.
وہ جاگے گا, وہ بیدار ہوگا. یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے, وہ آئے گا میدانوں. گمسان کا رن پڑا, ابو جال قتل ہوا, امیہ قتل ہوا, کچھ دیر کے بعد مارا گیا. ابو البختری اور عتبہ و شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے, 70 مسلمانوں نے قیدی بنا, باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا, کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے, اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا. پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ بول رہے ہیں, کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے, تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو, کیا بھاگتے ہو. 14 مسلمان شہید ہوئے صرف بخشی, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو, اتنے آنسو بہائے رسول کریم. جناب بخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے, میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ, رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. 2 لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار, ان کا ذکر چل رہا تھا, تو دونوں گفتگو کر رہے تھے, بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی, اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں, تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے. کہا ہاں, قرضہ بھی میں اتار دوں گا, تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا, تو جا. اس نے خنجر تیار کیا, تلوار تیار کی, گھوڑے پہ بیٹھا, گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں. فرمایا تلوار لے کے. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. جزاک اللہ. تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو, کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے تھی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیگ لگا کے, اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا, بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے, اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا, اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں, میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے, اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں, ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا, پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا, تلوار لے کے آیا ہے, لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے, جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں, تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا.
माफ़ी दें। जब कोई माफ़ी का मुतालबा करे तो उसे माफ़ी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ़ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े, कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफ़ी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ़ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ़ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, ज़रा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहाँ भी उसने पर्दा रखा था तो वहाँ भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए, तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये वर्त अब वो डरेगा, चूँकि पता तो सारा है ना सरदार नु की थी आंदा, अब वो डरेगा। छोटे छोटे गुनाह उसके गिनो तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ गए, छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही है। जो डर रहा है, कांप रहा है, कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्ज़ों पे। कुछ गल्ला अजइया ने कुरान पाक च अजइया ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, ए कुछ काम अजय ने, कुछ गल्ला अजइया ने कि उते दिल करता है सफ़ा बंद हो जाना है तो माफ़ी हो जानी, यानी ख़त्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही है। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप किधर है, बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ़ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ़ करता है। अगर अल्लाह माफ़ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है, बताओ सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ़ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ़ करते। कर दे माफ़। पक्के लोग खड़े थे, पक्के दुश्मन खड़े थे फतेह मक्का के दिन हुजूर के सामने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं, ये ना समझें कि लोग कहते नहीं, कहने वाले, ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दे। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल, सारे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा, कुरान पाक में एक सूरा यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज़ किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ क्या है भला, जरा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हज़रत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में हैं, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है, बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है, बच गए। फरमाते हैं मैंने समझा बच गया हूं, जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना, किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था,
اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا۔ یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں۔ فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا۔ لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے، پتہ جنا ادو کی آکھیا سا جی، پتہ جنا ادو کی کیتا سا جی، پھر پتہ جنا تسی اے بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے۔ لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا۔ اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے۔ یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں، فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی۔ سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے، آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی۔ فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی۔ تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں، اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں، اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں، معافی دیں تو پھر واقعہ ہی دیں، دل سے دیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ بھی بڑی ضروری ہیں، بعض لوگ حقوق العباد کی بات کرتے کرتے حقوق اللہ کا معاملہ انتہائی سادہ کر دیتے ہیں، وہ بھی بڑے ضروری ہیں۔ یعنی کیوں بندہ فارغ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے بلا وجہ کیوں نماز چھوڑ دی؟ اسے کوئی مصروفیت نہیں تھی، کیوں اس نے نماز کا ترک کیا؟ ڈھیر سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو۔ بلا وجہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں حیل و حجت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ضروری ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مالی وسعت کے باوجود حج کے لیے حاضری نہیں دیتے، تو انہیں جانا چاہیے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی کمزوری دکھانے کی، مثلا میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی؟ سحری کے لیے رمضان شریف میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو اسی طرح روٹین میں بھی اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں، ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حقوق اللہ کا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹائم نکال کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں۔ کیوں ٹائم نہیں نکلتا نفل پڑھنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، تو کیوں ٹائم نہیں ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا ذوق بنائیں۔
دوسرا معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا. یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی نازک مسئلہ ہے. انسان معاشرتی طور پر بہت سارے لوگوں سے وقت گزارتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں نسبتاً، چچا کے ماموں کے حقوق اس سے کم ہیں نسبتاً، اساتذہ کے مشائخ کے حقوق اس درجے کے نہیں جس درجے کے ماں باپ کے حقوق ہیں. ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے حقوق نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب کے حقوق اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمے آتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا. یہ تقسیم ہو گئی. اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے. حالانکہ جو آدمی جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، تو پھر زیادہ انسان کے دل میں، ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی. چلیں، یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی. لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بڑے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا. فرمایا، تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب. مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی. حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی. اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں. حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں. اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں. دیکھو جی، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا. بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا. یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں. آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا. دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکوٰۃ دے. یہ نہیں کہا. لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا. اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے. تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں، لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتا. میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے. تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں.
آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں؟ اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا، تو عرب شریف کے اندر جو کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی۔ میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت۔ اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں، کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی، جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے؟ مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے۔ میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے۔ کیا جواب ہے، اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا، اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے۔ وہ تھا ایک دور، اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو۔ وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا، اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں۔ تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک امام بیہقی روایت لائے ہیں، ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے، تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی، تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ، انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ، اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بھلا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا، تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو، تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ، یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔
तो बड़े दीवाने आदमी थे, उन्होंने उम्मत को बताना था कि कुछ इस तरह के रंग भी होते हैं मोहब्बत करने के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान काने इश्क, आंखों को बक करते हैं दीदार के। इस तरह भी कभी कभी होता है। नपड़ा हुजूर ने हटाया तो उन्होंने नदी पाक के जिसमें दिल को चूरना शुरू कर, कहने लगे दिन बड़े हो गए थे, मौका नहीं को बन रहा था, तो चलो ये एक मौका मिला है हुजूर, आपको किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो मैं तो मौका तलाश कर रहा था, और मेरे भाई नमाज का भी मौका तलाश करते थे सहाबा, जिहाद का भी मौका ढूंढते थे, पर महबूब से मोहब्बत का भी मौका ढूंढते थे। और आखिरी बात ये कि जिस तरह हमने लोगों से माफ़ी लेनी है और माफ़ी देनी है, इसी तरह यहाँ हमसे शरी कबाहतें हुई हैं, इखलाकी कमज़ोरियाँ हुई हैं। एक बात तो अच्छी तरह समझ लें कि नफल पढ़ने से हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होते, वो बंदे से माफ़ी मांगने से ही होते। सारी रात को बंदा तस्बीह पढ़े और कहे कि मैंने अम्मा की नाफरमानी किया तो माफ़ी हो जाएगी, नहीं, वो अम्मा ही माफ़ करेगी तो माफ़ी हो, वो अब्बा ही माफ़ करेगा तो फिर ही माफ़ी होगी। तो जो जहाँ शरीयत की मुखालफत की है वहाँ भी माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएँ, तौबा करें, और तौबा बदल जाने वाली करें, तब्दील हो जाने वाली तौबा करें। माफ़ी मांग भी ले, माफ़ी दे भी दे। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ अल्लाह रसूल की हमसे नाफरमानी हुई है, वहाँ तन्हाई में 2 नफल पढ़ के तन्हाई में अल्लाह ताला से भी माफ़ी के खास्तगार हों। याद रखें कि उसकी खुफिया तदबीर आ गई तो फिर माफ़ी का वक्त हो सकता है खुदा ना करे हमें न मिल सके, तो अब वक्त है, खूब इस्तिग़फ़ार करें, खूब माफ़ी मांगें। मायूसी नहीं है यहाँ इस घर में किसी के लिए मायूसी। क्यों कच्ची बातें करते हैं भाई, क्यों कमज़ोर बात करते हैं? ओ जी, मुझे ये ज़्यादा डिप्रेशन कब फैलता है, ये ज़्यादा एंजाइटी कब होती है लोगों को? कहते हैं जी मैं ही नाकाम क्यों हूँ, फलाना आगे निकल गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया हूँ। तो मैं कहता हूँ मसलन आप क्या पीछे रह गए? आपका कद काठ है, आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, कद सब के हिसाब से बड़ा हुआ है। घर आप सोचते हैं पीछे आगे पीछे जाने का क्या मतलब समझते हैं आपके? पैसे हो तो बंदा आगे जाता है। कितने पैसे थे सैयदना बिलाल के पास बताओ? आपने गलत जगह को तरक्की का नाम दिया है। मैं आपको सैकड़ों लाखों हजारों लोग बता सकता हूं, इनको पैसे गिनने का वक्त नहीं है, लेकिन सुकून भी जिंदगी में कोई नहीं, इत्मीनान कल्बी भी कोई नहीं। इस चीज का नाम मेरे दोस्तों आपने सुकून रखा है। और आप ऐसे लोगों से मिले जिंदगी में जिनके पास पैसे हैं, सेहत नहीं, वो कहते हैं कुछ सारे ले जाए बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। पूछा था ना हज़रत बहलोल दाना, पानी मांगा गर्मियों में हारून रशीद ने, तो पानी का प्याला करीब करने लगे तो बादशाह थोड़ी देर पहले बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बादशाह हूँ, तो हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे एक बात तो बता, अगर पूरी सल्तनत में पानी ना मिले तो कितने को दे देगा तू? कहने लगा जी आधी सल्तनत दे के भी पानी का प्याला ले लूँगा। तो आप फरमाने लगे अगर ये पानी तो पिए और फिर खुदा न खास्ता तेरा ये पानी खराज ना हो, तकलीफ हो जाए, मसाने में पेशाब ना आए, और तू दर्द से कर रहा है तो फिर क्या करेगा? कहने लगा जी अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त तो दिल करेगा सारी सल्तनत दे दूँ। फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में माँ बाप मौजूद हैं, ये भी तो कामयाबी है। रब ने औलाद दे रखी है, छोटी कामयाबी है। बहन भाई हैं, छोटी कामयाबी है। कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप दुनिया में घूम के देखें, पीएचडी की डिग्री रखता है, दुनियावी तौर पर इतना पढ़ा है और पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, समझदार है, लेकिन रात को जब खड़ा होता है तो माज़अल्लाह अपने हाथ से बनाए हुए बुत के सामने खड़ा हो जाता है। तू पहले दिन से रब को सजदे कर रहा है, इसे बहुत बड़ी सआदत समझ, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसे समझ। लेकिन वो हमारे बच्चे अल्लाह जाने किस मायूसी का शिकार है, किस परेशानी का शिकार है, किस कमजोरी का शिकार है। आप इन कमजोरियों से बाहर आए,
میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے۔ تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھائی تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی۔ مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے، فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔ پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں۔ حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں۔ تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو جی، ان لڑ پیندے نے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا، حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں، اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے؟ کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا۔ کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کرے رکھ لی چارہ ڈالے، اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو۔ رونے لگی، حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے، شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا، حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں۔ 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے۔ ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ۔ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا،
ने चारा डाला। हज़रत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हज़रत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान ला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल दे ना। वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा है तो है, कोई शय नहीं, ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हज़रत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कोई शय हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ, तो इधर ही रहूँगा। तो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।